بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں آج ہمیں ریلیجس ویلیوز کے متعلق پڑھنا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک انسان کسی نہ کسی مذہب کو فالو کرتا ہے۔ ہر ایک انسان کا کوئی نہ کوئی مذہب ہوتا ہے، اور اگر وہ اپنے مذہب کی تعلیمات کے مطابق وہ زندگی گزارے گا تو وہ خود بھی زندگی میں پریشان نہیں ہوگا اور دوسرے لوگ بھی اس سے پریشان نہیں ہوں گے۔ جن لوگوں کی وجہ سے دنیا پریشان ہے وہ وہی لوگ ہیں جو اپنے مذہب پر نہیں چلتے ہیں، اپنے مذہب کی تعلیمات کو اختیار کیے ہوئے نہیں ہیں۔ ہر ایک مذہب جو ہے وہ انسانیت کا درس دیتا ہے، جیسے کہ ایک شاعر نے فرمایا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ کوئی مذہب، کوئی دین غلط راستہ اختیار کرنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ تو بچوں، there has always been a close relationship between religious values and education. ریلیجس ویلیوز اور ایجوکیشن کے درمیان ایک گہرا رشتہ رہا ہے۔ The aim of contemporary education is not only the physical, intellectual, emotional, social, cultural, and aesthetic development of the individual, but also his moral and religious development. That is why modern educationists have emphasized the importance of moral and religious education for the country. تو آج یہ جو اس زمانے کی جو تعلیم ہے، اس میں نہ صرف جسمانی، ذہنی اور ایموشنل یا سوشل یا کلچرل ڈیولپمنٹ کے لیے ہی تعلیم نہیں دی جاتی ہے، بلکہ مورل اور ریلیجس ڈیولپمنٹ کے لیے بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ کیونکہ اسی لیے تو موجودہ دور کے ایجوکیشنسٹ نے اس پر بہت زور دیا ہے کہ اخلاقی اور مذہبی تعلیم دی جائے۔ ہمارے ملک میں اس پر ایجوکیشنسٹ جو ہیں، تعلیم کے ماہر جو ہیں، وہ اس پر بہت زور دیتے ہیں۔ وہ اس کو بالکل کم ایفورٹ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کم کوشش کی جاتی ہے۔ Man obtains his spiritual satisfaction through religion and religious values during the time of adversities. آدمی کو جو اطمینان جو ملتا ہے جب اس کو حالات سے، مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، تو اس وقت صرف ریلیجس ویلیوز اور ریلیجن ہی، مذہب ہی اس کو ثابت قدم رکھ سکتا ہے کہ اسے اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ حالات جو ہیں یہ وقتی طور پر ہیں، وہ صبر کر لیتا ہے۔ In the words of Ross,
Education must have the foundation of religion in order to save us from the darkness of the world. راس اپنے الفاظ میں کیا کہتے ہیں کہ ایجوکیشن مسٹ ہیو دا فاؤنڈیشن آف ریلیجن، کہ تعلیم کی جو بنیاد ہو وہ مذہب پر ہونی چاہیے، تاکہ یہ دنیا کی اندھیرے پن سے یہ ہم کو بچا سکے. ایک انسان کو یہ دنیا کے اندھیرے پن سے نکالتی ہے. یہ صرف مذہب ہی ہے، یہ صرف دین ہے جو انسان کو دنیا کے اندھیرے پن سے نکال سکتا ہے. دنیا اندھیرا ہے، اور ایک تو آنکھوں کی روشنی ہے، دوسری دل کی روشنی ہے. تو اپنے مذہب پر چلنے سے، اپنے دین پر چلنے سے تو دل کی چشمیں جو ہیں، دل کی آنکھیں جو ہیں، وہ پھر ان میں نور پیدا ہوتا ہے. پھر انسان کو حق سمجھ نظر آتا ہے، اور باطل نظر آتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے. تو اس چیز میں انسان پھر تمیز کر سکتا ہے. لیکن یہ صرف مذہبی تعلیم ہے، تو یہ انسان صرف ریلیجس ویلیوز ہی کی بنیاد پر انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو ریلیجس ویلیوز جو ہیں وہ انسان کو صحیح سمت میں چلاتے ہیں. لائف آف مین فائنڈس اے پرفیکٹ شیپ ڈیو ٹو ریلیجس ٹچز. تو ایک آدمی کی زندگی ایک مکمل شکل اس کو ملتی ہے جب وہ مذہب کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. ریلیجن ہیلپس مین ان ہز پروگرس، raises him to high level and also assists him in developing good moral character. مذہب جو ہے یہ مدد کرتا ہے آدمی کو کہ وہ اس کی برکت سے ترقی کرتا ہے اور اونچی لیول پر پہنچ جاتا ہے، اور یہ اس کے کریکٹر کو سنوارتی ہے، بہترین بناتا ہے. Without religious values, man cannot have faith in truth, beauty and goodness. Religious values کے بغیر، مذہبی قدروں کے بغیر ایک انسان حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا ہے، وہ سچائی کو نہیں پہنچ سکتا ہے، وہ اچھے اور برے میں تمیز نہیں کر سکتا ہے. Religion is the basis of true humanitarianism. مذہب جو ہے وہ بنیاد ہے انسانیت کی، کہ ایک انسان میں جو انسانیت پیدا ہوتی ہے وہ مذہب کی بنیاد پر ہوتی ہے. کیونکہ وہ پھر سمجھتا ہے کہ مجھے دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، مجھے خود بھی جینا ہے اور دوسروں کو بھی جینے دینا ہے، اور مجھے کل اس مالک کے سامنے کھڑا ہو کر ہر چیز کا حساب دینا ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا اور جس نے مجھے بھی بنایا اور کچھ مدد کے لیے دنیا میں ہم کو بھیجا ہے. It acts as tonic for the culture of the soul. یہ ایک ٹونک کی طرح ہے کہ یہ ہمارے روح کو مہذب بناتی ہے. In order to maintain a high degree of culture and civilization, education must be based on religion and religious values. کہ ہماری تہذیب، ہمارا تمدن
ایک اونچے درجے پر پہنچ جاوے، ایک اونچے درجے پر وہ قائم رہے، اس کے لیے تعلیم کی بنیاد مذہب پر اور مذہبی قدروں پر ہونی چاہیے۔ Religious values are an absolute necessity of the modern age to seek for world peace and spiritual solace. Religious values are an absolute necessity of modern age. یہ مذہبی قدریں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں جدید زمانے میں، تاکہ دنیا میں امن پیدا ہو جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں چیزوں نے بہت ترقی کی، لیکن انسان خوف زدہ ہوا ہے کہ سارے ہتھیار جو بن رہے ہیں وہ انسان کو مارنے کے لیے بن رہے ہیں، اور ہتھیار بنانے میں جو دوڑ لگی ہے، یہ ہتھیار کس لیے ہیں؟ اگر ہر ایک ملک میں مذہبی تعلیم کو عام کیا جائے اور یہ سمجھایا جائے کہ ہم سارے کے سارے انسان دنیا میں بسنے والے ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں اور دنیا میں سارے انسان برابر ہیں، اور یہ زمین جو ہے یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اس پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو مختصر وقت کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس کا مالک بنایا ہے، ہمیں اس دنیا میں نہیں رہنا ہے، ہمیں دنیا میں محبت سے، پیار سے، ہمدردی سے دوسروں کے ساتھ پیش آنا ہے، کیونکہ انسان تو پیدا ہی کیا گیا اس لیے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ تو یہ صرف مذہبی قدریں ہی ہیں، ریلیجس ویلیوز ہی ہیں جن سے دنیا میں امن قائم ہوگا، اور جن چیزوں پر پیسہ لگایا جا رہا ہے اس کا رخ اگر صحیح ہو جائے تو انسانیت کو بہت نفع ملے گا۔ جو پیسہ ہتھیار بنانے میں، دوسری چیزوں میں ملک لگا رہے ہیں، وہ انسانوں کی فلاح و بہبود میں لگے گا۔ In our country, great people like Guru Nanak, Vivekanand, Mahatma Gandhi, Dr. Radha Krishnan, Pandit Madan Mohan Malviya, Rabindranath Tagore, Vinobai, Aurobindo realized the need and importance of religion in our educational field. یہ جو مشہور شخصیتیں ہیں ہندوستان میں، تو انہوں نے بھی اس چیز کو محسوس کیا ہے، اس چیز کو اخذ کیا ہے کہ مذہب کو بنیاد بنا کر جو تعلیم دی جائے گی تو یہ کتنی ضروری ہے، اس وقت کتنی ضروری ہے، ایجوکیشن فیلڈ میں مذہبی تعلیم کی کتنی ضرورت ہے، اس چیز کی انہوں نے وکالت کی ہے۔ تو بچوں، in short, religion is the home of respect of humans towards all powerful, almighty and God, or the meaning of religion is the feeling or experience of standing in front of God. تو مذہب ہی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کو اس کائنات کے خالق اور مالک کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہی ہمیں اس چیز کی فکر دلاتا ہے تاکہ ہم جو بھی چیزیں کر رہے ہیں تو ان ساری چیزوں کا ہمیں حساب دینا ہے۔
Religion plays a significant role in our day-to-day life for inculcating higher values of life. تو مذہب جو ہے یہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں جو اعلیٰ قدریں ہماری زندگی میں پیدا ہو جاتی ہیں، اس میں ریلیجن کا، مذہب کا اہم رول ہے. It teaches us truthfulness, honesty and ethical values. یہ ہمیں سچائی، دیانتداری، اخلاقیات، یہ ساری چیزیں ہمیں مذہب سکھاتا ہے. Hence we may say that religion leads us to faith, purity, social service, respect to parents, teachers. We should respect our parents, we should respect our teachers, we should respect our neighbors, and we should respect our elders. تو یہ ساری چیزیں ہمیں مذہب بتاتا ہے، اپنا دین بتاتا ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ اللہ کی ذات پر ہو، کہ ہمارے اندر پیورٹی ہو، ہماری سوچیں گندی نہ ہو، ہم ہر وقت مثبت سوچیں، ہر ایک کی نفع کے لیے سوچیں، ہم دوسروں کی خدمت کریں، کیونکہ یہ ساری مخلوق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عیال ہے، اور جو انسان اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ بہت ہی پسند ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس انسان کو محبوب رکھتے ہیں. دیکھو، ایک فاحشہ عورت نے ایک کتے کو پانی پلایا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی، حالانکہ ایک مخلوق کو اس نے کے ساتھ اس نے احسان کیا. And we should speak politely and greet others. ہمیں تو ہر ایک کے ساتھ نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہمیں پیش آنا ہے، بات کرنی ہے، ہر ایک کو ہمیں سلام کرنی ہے. We should avoid using harsh or abusive language. اور ہمیں ترش اور گندی زبان جو ہے اس کو چھوڑنا ہے، کہ ہماری زبان سے میٹھے بول نکلے، ہماری زبان سے کبھی گالی نہ نکلے. We should create in ourselves, we should tolerate, we should have tolerance, we should have self-control, and we should have sense of responsibility، کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. We should have dedication, free from hate. ہم ان چیزوں سے، نفرت سے، غصے سے، دوسروں کے برا چاہنے سے، ہم ان چیزوں سے دور رہیں، اور ہمارے اندر سنسیریٹی ہو کہ ہم جو بھی کام کریں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں. پھر تو ہمیں کسی کی تعریف کرنا اور کسی کی تذلیل کرنا ہمارے سامنے کوئی مسئلہ نہ ہو، کہ ہم کسی کی تعریف سے خوش نہ ہو جائیں اور کسی کی تذلیل سے ہم ناراض نہ ہو جائیں، کہ ہم جو بھی کام کریں وہ اللہ کے لیے کریں. تو مذہب یہ ساری صفات ہمیں جو ہمارے اندر جو پیدا ہوں گی، یہ ساری صفات جو ہیں، یہ ریلیجس ویلیوز جو ہیں، تو یہ ہمارے اندر ہوں گی تو پھر ہمیں اپنی زندگی گزارنا بھی آسان ہو جائے گا، اور دوسروں کے لیے بھی ہم خیر خواہ بنیں گے. تو باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.